دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت اہم سورت سورۃ الفجر پر بات کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے جس میں کل 30 آیات ہیں۔ اس کا آغاز کائنات کی کچھ اہم نشانیوں کی قسموں سے ہوتا ہے، پھر یہ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے کچھ پچھلی مغرور اور سرکش قوموں جیسے عاد، سمود اور فرعون ان کے عبرتناک انجام کا تذکرہ کرتی ہے۔ اس کے بعد کلام کا رخ عام انسان کی نفسیات اور امتحان کے وقت اس کے رویے کی طرف مڑتا ہے، اور بالآخر آخرت میں ملنے والی جزا و سزا اور نفس مطمئنہ کے شاندار انجام کا بیان ہے۔ تو یہ سورت اپنے اندر غور و فکر کے کئی پہلو رکھتی ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم خاص طور پر سورت الفجر کی آیات 15 سے 20 پر اپنی گفتگو مرکوز کریں گے۔ ان آیات میں انسان کے خاص رویے کی آپ کہہ لیں کہ تصویر کشی کی گئی ہے، جب اسے نعمت ملتی ہے یا جب اس پر رزق تنگ ہوتا ہے۔ یہاں جو مرکزی سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان آیات کے مطابق انسان کی اصل اور بنیادی غلطی صرف یہ ہے کہ وہ دنیاوی خوشحالی یا تنگی کو غلط طور پر خدا کی طرف سے عزت یا ذلت کا پیمانہ سمجھ لیتا ہے، یا معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے اور یہ رویہ دراصل انسان کے پورے نظام اقدار، اس کی ترجیحات اور خدا کے ساتھ اس کے تعلق کی بنیادی خرابی کی علامت ہے؟ دیکھیں، میرے نزدیک تو ان آیات کا جو براہ راست مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی بنیادی غلطی جس کی یہاں نشاندہی کی جا رہی ہے وہ دنیاوی حالت یعنی مال و دولت کی فراوانی یا اس کی کمی کو خدا کی رضامندی یا ناراضگی کی حتمی دلیل سمجھ لینا ہے۔ یہ ایک سطحی اور غلط سوچ ہے۔ اصل معیار تو انسان کے اعمال ہیں، جن کا تفصیلی ذکر فوراً بعد آنے والی آیات یعنی 17 سے 20 میں بالکل واضح طور پر کیا گیا ہے، جیسے یتیم اور مسکین کے ساتھ سلوک اور مال سے محبت کا انداز۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اس مسئلے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آیات 15 اور 16 میں بیان کردہ یہ رد عمل محض ایک فکری غلطی یا غلط تشریح نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز کی علامت ہے۔ یہ انسان کے اندر جڑ پکڑ جانے والی مادیت پرستی اور اس کے نتیجے میں بگڑ جانے والے نظام اقدار یعنی ویلیو سسٹم کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی نظر میں اصل اہمیت دنیاوی معلومات اور حیثیت کی ہے، نہ کہ روحانی فرائض اور خدا کے ساتھ حقیقی تعلق کی۔ تو اصل میں مسئلہ صرف ظاہری علامات کو غلط سمجھنے کا نہیں، بلکہ ترجیحات اور اقدار کی بنیادی خرابی کا ہے۔ اچھا، آئیے ذرا آیات 15 اور 16 کے الفاظ پر غور کریں۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَأَنْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ ترجمہ، بہرحال انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے تو اسے عزت اور نعمت بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی ہے، اور جب وہ اسے آزماتا ہے تو اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ یہاں بالکل صاف ظاہر ہے کہ انسان نعمت ملنے پر سمجھتا ہے کہ خدا نے اسے عزت دی اور رزق کی تنگی کو اپنی ذلت سمجھتا ہے۔ یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ کمظرفی اور حقیقت حال سے ناواقفیت ہے۔ جیسا کہ مستند تفاسیر بھی واضح کرتی ہیں، یہ دونوں حالتیں نعمت کی فراوانی اور رزق کی تنگی خدا کی طرف سے آزمائش ہیں۔ ان کا خدا کے نزدیک کسی کے مقرب یا مبغوض ہونے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ اصل خرابی یہ ہے کہ انسان ان آزمائشوں کو غلط معنی پہناتا ہے اور انہیں اپنی بڑائی یا رسوائی کا سرٹیفکیٹ سمجھ لیتا ہے۔ جی، میں اسے انکار نہیں کر رہا کہ یہ آزمائشیں ہیں اور انسان انہیں غلط سمجھتا ہے، لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار ہی بدل چکا ہے۔ اس کا یہ سمجھنا کہ مال و دولت ہی اصل عزت ہے اور غربت، ذلت یہ بذات خود ایک گہرے مرض کی علامت ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس کی نگاہ میں کامیابی اور ناکامی، بڑائی اور گھٹیا پن کا معیار خالصتاً دنیاوی اور مادی ہے، روحانی یا اخلاقی نہیں۔ یہ اقدار کا بنیادی بگاڑ ہے۔ یہ صرف تشریح کی غلطی نہیں، بلکہ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ حقیقی عزت اور حقیقی ذلت کے قرآنی اور الہی مفہوم سے ہی یوں سمجھے کہ کٹ چکا ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ اصل عزت تو خدا کی اطاعت میں ہے اور اصل ذلت اس کی نافرمانی میں، چاہے ظاہری حالات کچھ بھی ہوں۔
آپ کی بات غور طلب ہے، مگر میرے خیال میں آیت 17 کا آغاز اس معاملے کو کافی حد تک واضح کر دیتا ہے۔ فرمایا کلا، یعنی ہرگز نہیں، یا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی تاکیدی اور قطعی رد ہے پچھلی دونوں باتوں کا، یعنی نہ تو نعمت ملنا خدا کی طرف سے آپ کے تصور والی عزت کی دلیل ہے، اور نہ رزق کی تنگی اس کی طرف سے آپ کے تصور والی ذلت کی علامت۔ اس تاکیدی نفی کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً اصل مسئلے کی طرف متوجہ کرتا ہے، ان حقیقی خرابیوں کی طرف جن پر گرفت ہونی چاہیے۔ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، یعنی بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے انتہا محبت رکھتے ہو۔ تو یہاں کلا کا لفظ پچھلی غلط فہمی کو کاٹ کر فوراً اصل خرابیوں یعنی ان برے اعمال کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری عزت و ذلت کا مدار تمہارے ان اعمال پر ہے، نہ کہ تمہاری امیری یا غریبی پر۔ دیکھیے، میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ آیات 17 سے 20 میں جن اعمال کا ذکر ہے، یتیم کی حق تلفی، مسکین سے غفلت، ناجائز طریقے سے میراث ہڑپ کرنا اور مال کی اندھی محبت، یہی وہ اصل جرائم اور گناہ ہیں جن کی قرآن مذمت کر رہا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ اعمال خود اسی بنیادی خرابی کے لازمی نتائج اور عملی مظاہر ہوں جس کا اشارہ آیات 15-16 میں ملتا ہے؟ یعنی اگر انسان کی اقدار ہی بگڑ چکی ہیں، اگر اس کا متمع نظر ہی صرف دنیا اور مال بن چکا ہے، تو کیا یہ لازمی نہیں کہ وہ پھر یتیموں کے مال پر دستدرازی کرے گا، مسکینوں کو نظر انداز کرے گا اور مال جمع کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرے گا؟ آیت 20 میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے شدید محبت رکھتے ہو کا ذکر آخر میں آنا کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ یہی شدید مال کی محبت اصل جڑ ہے جو انسان کو پچھلی آیات میں مذکور برائیوں یعنی یتیم کا اکرام نہ کرنا، مسکین کو نہ کھلانا، میراث کھا جانا، ان سب پر اکساتی ہے؟ تو یہ اعمال اس لیے سرزد ہو رہے ہیں کہ انسان کی ترجیحات ہی الٹ چکی ہیں۔ اس نے خدا کی رضا اور اخلاقی ذمہ داریوں پر مال اور دنیاوی حیثیت کو فوقیت دے دی ہے۔ یہ اعمال جڑ نہیں بلکہ اس گہری بیماری کے پھل ہیں۔ میں سمجھتی ہوں آپ ان آیات کے درمیان ایک سبب اور نتیجے کا تعلق دیکھ رہے ہیں، لیکن میں پھر کلا کے استعمال پر زور دوں گی۔ عربی زبان میں یہ لفظ کسی بات کی سختی سے تردید اور اس سے توجہ ہٹا کر اگلی بات کی اہمیت واضح کرنے کے لیے آتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جس بحث میں پڑے ہو کہ امیری عزت ہے یا غریبی ذلت، یہ بحث ہی فضول اور غلط بنیاد پر ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تمہارے یہ کرتوت ہیں، یتیموں اور مسکینوں سے تمہارا رویہ اور مال کے ساتھ تمہارا معاملہ۔ جہاں تک آیات 15-16 میں اکرام اور اہانت کا ذکر ہے، تو یہ انسان کا اپنا تصور ہے جو وہ بیان کرتا ہے۔ مفسرین بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب اللہ فرماتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، تو یہاں اکرام سے مراد دنیاوی عزت اور نعمت دینا ہے بطور آزمائش۔ لیکن جب انسان کہتا ہے ربی اکرمنی، تو وہ اسے خدا کے ہاں اپنی بڑائی اور قربت کی مستقل دلیل سمجھ بیٹھتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح تنگی رزق کو مستقل ذلت سمجھنا بھی غلط ہے۔ کلا اسی غلط فہمی کو رد کر رہا ہے۔ میں کلا کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں اس کی تردید کو صرف فکری غلطی کی تردید تک محدود نہیں سمجھتا۔ یہ اس پورے رویے اور اس کے پیچھے کارفرما ذہنیت کی تردید ہے۔ اکرام اور اہانت کے الفاظ جو انسان استعمال کر رہا ہے، وہ اس کی اندرونی کیفیت اور اس کے بگڑے ہوئے معیارات کے عکاس ہیں۔ وہ حقیقی عزت و ذلت کے الہی معیار کو سمجھنے سے ہی قاصر ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے خود ساختہ پیمانے بنا لیے ہیں، جہاں دولت ہی سب کچھ ہے اور غربت کچھ بھی نہیں۔ یہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ مستند شروع میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ حالات محض امتحان ہیں، خدا سے قرب یا دوری کی علامت نہیں۔ اصل عزت و ذلت کا تعلق تو ایمان اور عمل سے ہے۔ جب انسان کا معیار ہی بگڑ جائے تو وہ نعمت ملنے پر شکر اور تواضع اختیار کرنے کے بجائے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور تنگی آنے پر صبر اور اللہ کی حکمت پر غور کرنے کے بجائے مایوسی اور شکوے شکایت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ محض سمجھنے کی غلطی نہیں، یہ ایک روحانی بیماری ہے، قلب کی کوجی ہے۔
تو کلّا اس پوری بیمار ذہنیت کو رد کر رہا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس بحث کو سورت کے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو شاید مزید وضاحت ہو۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے طاقتور اور بظاہر خوشحال قوموں عاد، سمود اور فرعون کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تباہی کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ ان کی دولت یا طاقت نہیں بلکہ ان کے اعمال۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ اس لیے تباہ ہوئے کہ انہیں اکرام یعنی دنیاوی عزت اور طاقت ملا تھا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اس طاقت اور نعمت کو سرکشی اور فساد پھیلانے میں استعمال کیا۔ ان کی دولت اور طاقت تو شاید ان کے لیے آزمائش تھی جس میں وہ ناکام ہوئے، لیکن اصل گرفت ان کے اعمال، ان کی سرکشی اور فساد پر ہوئی۔ آخر میں یہ آیت ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تمہارا رب تو خات میں ہے، بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال اور ان کے نتائج پر پوری طرح نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ یہی اعمال ہیں جو فیصلہ کن ہیں۔ آپ کا نقطہ درست ہے کہ ان قوموں کی تباہی ان کے اعمال کی وجہ سے ہوئی، لیکن کیا ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ان کی سرکشی اور فساد کی جڑ کیا تھی؟ کیا اس کے پیچھے یہی غلط اقدار، یہی دنیا پرستی، یہی طاقت اور دولت کا نشہ کار فرما نہیں تھا؟ فرعون کا تکبر کس بنیاد پر تھا؟ کیا وہ اپنی بادشاہت، اپنی طاقت، اپنی نہروں اور خزانوں پر فخر نہیں کرتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ یہی چیزیں اسے دوسروں سے برتر اور حتیٰ کہ خدا نعوذ باللہ بناتی ہیں۔ تو جو رویہ آیات 15 سے 20 میں ایک عام انسان کا دکھایا گیا ہے کہ وہ مال کو عزت اور غربت کو ذلت سمجھتا ہے، یہ دراصل انہی تباہ شدہ قوموں کی بنیادی نفسیات کا عکس ہے۔ ان کا مسئلہ بھی بنیادی طور پر یہی تھا کہ انہوں نے دنیاوی چیزوں کو، ظاہری طاقت و دولت کو اپنی کامیابی اور برتری کا معیار بنا لیا تھا، اور یہی چیز انہیں خدا فراموشی، سرکشی اور بالآخر فساد فی الارض کی طرف لے گئی۔ تو ان ربک لبالمرصاد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خدا ظاہری اعمال کو دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ ان اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں، محرکات اور ان بگڑی ہوئی اقدار کو بھی دیکھ رہا ہے جن کی بنیاد پر یہ اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ گرفت صرف عمل پر نہیں، اس پوری ذہنیت پر ہے۔ آزمائش کے مقصد کو بھی سمجھنا یہاں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ اہل علم بیان کرتے ہیں، آزمائش کا ایک بنیادی مقصد یہ جانچنا ہے کہ انسان نعمت ملنے پر شکر گزاری کا رویہ اپناتا ہے اور خدا کو یاد رکھتا ہے یا اتراتا پھرتا ہے، اور مصیبت یا تنگی آنے پر صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، یا مایوس ہو کر شکوہ شکایت پر اتر آتا ہے۔ آیات 15-16 میں انسان اسی امتحان میں ناکام ہوتا نظر آتا ہے۔ نعمت ملنے پر مغرور ہو جاتا ہے، ربی اکرمنی، اور سمجھتا ہے کہ یہ اس کا استحقاق ہے یا خدا بس اس پر مہربان ہو گیا ہے، اور مصیبت آنے پر واویلا کرتا ہے، ربی اہاننی، گویا خدا نے اس پر ظلم کر دیا ہو۔ یہ دراصل آزمائش کے مقصد اور اس کی حکمت کو نہ سمجھنے کا ہی نتیجہ ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں کہ شکر اور صبر آزمائش کے اہم پہلو ہیں اور انسان اس میں ناکام ہو رہا ہے، لیکن میرا اصرار ہے کہ آزمائش کا مقصد اس سے بھی زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ یہ صرف شکر یا صبر کا امتحان نہیں، بلکہ یہ انسان کی پوری شخصیت، اس کی اقدار، اس کی ترجیحات اور خدا کے ساتھ اس کے تعلق کی گہرائی کو پرکھنے کا ذریعہ ہے۔ آزمائش اسے اپنی حقیقت پہچاننے اور روحانی طور پر ترقی کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لیکن جب انسان مال و دولت اور دنیاوی حیثیت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، جب اس کی قدروں کا مرکز و محور ہی دنیا بن جاتی ہے، تو وہ آزمائش کے اس گہرے روحانی مقصد کو سمجھنے سے ہی قاصر رہتا ہے۔ وہ صرف سطح پر تیرتا رہتا ہے، ظاہری حالت کو دیکھ کر خوش یا غمگین ہوتا رہتا ہے، اور اس قیمتی موقع کو ضائع کر دیتا ہے جو اسے اپنی اصلاح، اپنی ترجیحات کی درستگی اور خدا سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ملا تھا۔ اس کی یہ غلط قدریں ہی اسے آزمائش کی اصل حکمت اور اس کے حقیقی تقاضوں کو سمجھنے نہیں دیتی۔ تو خلاصہ کلام میری طرف سے یہ ہے کہ سورۃ الفجر کی یہ آیات ہمیں ایک بنیادی حقیقت یاد دلاتی ہیں۔ دنیاوی خوشحالی یا تنگی بذات خود خدا کی نظر میں عزت یا ذلت کا پیمانہ نہیں ہے۔ یہ محض آزمائش کی مختلف شکلیں ہیں جن کا مقصد انسان کو جانچنا ہے۔ اصل معیار جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا وہ ہمارے اعمال ہیں۔
خصوصاً معاشرے کے کمزور طبقات جیسے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ، اور مال و دولت کے حصول اور خرچ میں ہمارا رویہ اور اس سے ہماری محبت کی نوعیت۔ انسان کی بنیادی غلطی جس پر یہ آیات تنبیہ کر رہی ہیں وہ ان ظاہری نشانیوں یعنی امیری اور غریبی کو غلط معنی پہنانا اور انہیں اپنی قدر و قیمت کا معیار سمجھ لینا ہے۔ اور میرا حاصل بحث یہ ہے کہ یہ صورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم محض ظاہری باتوں پر نہ جائیں بلکہ اپنی اقدار، اپنی سوچ اور اپنی ترجیحات کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ مسئلہ صرف دنیاوی نشانیوں کی غلط تشریح کا نہیں بلکہ یہ اس پورے نظام فکر و اقدار کا ہے جو مادیت کو مرکزیت دیتا ہے، جو دنیاوی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھتا ہے اور روحانی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ جب تک انسان اپنی اقدار کو درست نہیں کرتا، جب تک وہ خدا کی رضا اور آخرت کی کامیابی کو اپنی زندگی کا حقیقی محور نہیں بناتا، وہ آزمائشوں میں اسی طرح ٹھوکریں کھاتا رہے گا اور ان کبھی اعمال کا مرتکب ہوتا رہے گا جن کا ذکر آیات 17 سے 20 میں کیا گیا ہے۔ حقیقی عزت اور کامیابی خدا کی بندگی اور اس کے احکامات کی پیروی میں پوشیدہ ہے، نہ کہ فانی دنیا کے مال و متاع میں۔ بہرحال ہم دونوں اس نقطے پر متفق ہیں کہ سورۃ الفجر اور خاص طور پر یہ آیات انسان کو اپنی ذات، اپنی زندگی کے مقصد، اپنی ترجیحات اور سب سے بڑھ کر خدا کے ساتھ اپنے تعلق پر گہرائی سے غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ آیات آزمائشوں کے دوران انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں کو اور اس کے ممکنہ رد عمل کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں اور ہمیں اس خطرے سے خبردار کرتی ہیں کہ کہیں ہم دنیاوی پیمانوں اور ظاہری حالتوں میں الجھ کر حقیقی کامیابی اور ناکامی کے اصل معیار کو فراموش نہ کر بیٹھیں۔ یقیناً، اور یہ گفتگو ان آیات کے وسیع مفاہیم کا محض ایک پہلو ہے۔ اس مواد میں غور و فکر اور تدبر کے لیے مزید بہت سی پرتیں موجود ہیں۔ حتمی نتیجہ اخذ کرنا اور ان آیات کی حقیقی روح تک رسائی حاصل کرنا ہر سننے والے کی اپنی فہم، اپنی کوشش اور یقیناً اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ اس میں مزید تحقیق اور تفکر کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے۔